عالی جناب عظیم باقری صاحب بیان فرمائیں گے۔ اسی سلسلے کی کل تیسری مجلس یعنی شب شہادت معصومہ کونین اور مولا امہ مادر حسنین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ برپا ہوگی اپنی سابقہ روایات کے مطابق۔ اس مجلس کو برادر بزرگ ڈاکٹر اسد عباس صاحب بیان فرمائیں گے۔ جملہ مومنین سے کل کی مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور چوتھی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب سے تقی آزادی صاحب بیان فرمائیں گے، اور خمسے کی آخری مجلس خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب بیان فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ 7 دسمبر تک جاری ساری رہے گا۔ جملہ مومنین جو نیچے تشریف فرما ان سے بسادب احترام گزارش کی جاتی ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تاکہ آغاز مجلس اپنے وقت مقررہ پر کیا جا سکے۔ میں آغاز مجلس کے لیے گزارش گزار ہوں، قاری محترم جناب ولی سلمہ سے تشریف لائیں اور مجلس سے عزا کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحب جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملیک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ما شاء الله۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا،
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كاذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجابا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبثوا عمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. میں گزارش گزاروں سوز خان کربلا جناب اون زیدی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ معصوم کونین میں صلو سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حضرت فضا کے حوالے سے چلنا شاہ. شراب جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا شراب جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئیں، کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئیں فضا شراب جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان، بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان، عقیدتوں کے مسلح بچھا گئیں فضا شراب جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا تو کلام میں پاک کے لہجے میں گفتگو کر کے، کلام میں پاک کے لہجے میں گفتگو کر کے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئیں فضا کلام میں پاک کے لہجے میں گفتگو کر کے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئیں فضا
شراب جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا تو کلام میں پا کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں کلام میں پا کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئیں جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئیں فضا شراب جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے یزید نحس کی نیندیں اڑا گئیں یزید نحس کی نیندیں اڑا گئیں فضا شراب جو خدمت زہرا فاتحہ میں نے جس مرثیے کا انتخاب کیا ہے وہ رسول خدا کی وفات سے پہلے کے جو رسول خدا نے وصیتیں کریں اس حوالے سے ہے کہ جس میں ہر لمحہ رسول خدا نے آل پیغمبر کی ہدایت آل پیغمبر کو لوگوں کی ہدایت کے لیے رکھا اور لوگوں کو وصیت کی کہ ان کا ہمیشہ دھیان رکھنا اسی حوالے سے کچھ اشعار ہیں کہ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی قوم نے کیا کیا صلوات بر محمد و آل محمد مومن و یسرا میں عجب نوحگری ہے مومن و یسرا میں عجب نوحگری ہے زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے لب خشک ہے منہ زرد ہے آنکھوں میں تری ہے پیغمبر کونین چراغ سحری ہے پیغمبر کونین چراغ سحری ہے ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیر النساء سے محبوب خدا چھٹتے ہیں شیر خدا
سے اے مومن و یسرا میں عجب نوآگری ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کیا وصیت کر رہے ہیں کہ دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن، قرآن کی حافظ میری اطرت ہے نگہباں، یہ دونوں بزرگی و فضیلت میں ہے یکساں، یہ دونوں بزرگی و فضیلت میں ہے یکساں۔ قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور آل پیغمبر کی ہدایت کے لیے ہے۔ اے مومن و یسرا میں عجب نوآگری ہے، گر بعد میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار، مرقع سے میری پشت نہیں لگنے کی زینہار، یہ چار بزرگالے پیغمبر ہیں خبردار، زہرا و حسین و حسن و حیدر کرار، زہرا و حسین و حسن و حیدر کرار، واجب میرے اصحاب پہ ان سب کی ولا ہے، یاروں یہی تبلیغ ہے، رسالت کا صلہ ہے۔ اے مومنو یسرا میں عجب نوآگری، فارغ جو ہوئے واسے وہ عاشق داور، پھر گھر میں گئے اور گرے فرش اجل پر، اس روز سے تشریف نہ پھر لے گئے باہر، بس قبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے پیغمبر، بس قبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے پیغمبر، حیران و پریشان و دل افسردہ تھی زہرا، بابا بھی جیتا تھا مگر مردہ تھی زہرا، حیران و پریشان و دل افسردہ تھی زہرا، بابا بھی جیتا تھا مگر مردہ تھی زہرا، ایک آہ کی رونے لگے اور غش ہوئے موت
دروازے سے ناگاہ صدا یہ ہوئی پیدا، دو اذن حضور حرم سید والا، جا کر کہا زہرا نے کہ بے ہوش ہیں بابا، پھر آئی ندا پھر وہی فرما گئی زہرا، پھر تیسری آواز میں تھرا گئی زہرا، پھر آئی ندا پھر وہی فرما گئی زہرا، پھر تیسری آواز میں تھرا گئی زہرا، یہ اذن کسی سے بھی نہیں مانگتا واللہ، یہ اذن کسی سے بھی نہیں مانگتا واللہ، پر ہاں میرے دروازے کے روت بے سے ہے آگا، اللہ رضا شرف سید زیجا، بے حکم نگر میں ملک موت کو تھی راہ، بے حکم نگر میں ملک موت کو تھی، پر کرب و بلا میں یہی گھر تھا یہی در تھا، کفار کا انبوہ تھا آتش کا گزر تھا، پر کرب و بلا میں یہی گھر تھا یہی در تھا، کفار کا انبوہ تھا آتش کا گزر تھا، اے مومن و یسرا میں عجب، پیش کر رہے تھے، جو حضرات نیچے تشریف فرما سے گزارش ہے کہ تشریف لیں، اپنا خاندان آواز میں سن چکا ہے۔ جناب ایوان زیدی نواب خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رغبتیں کے ساتھ بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف اللہم صلی علی نعرہ صلوات۔ یہ دنیا علی کی زمانہ علی کا، یہ دنیا علی کی زمانہ علی کا، زمین آسماں دانا دانا علی کا، زمین آسماں دانا دانا علی کا، اور بچھایا ہے فرش عزا جب سے میں نے، اور بچھایا ہے فرش عزا جب سے میں نے، میرے گھر بھی ہے آنا جانا علی کا، میرے گھر بھی ہے آنا
جانالی کا کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کوئی حوصلے جفا نہ ملا، اور سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، کہ کھلا یہ راز ہے اس گر تیری کہانی سے، کھلا یہ راز ہے اس گر تیری کہانی سے، کہ کم سنی بھی کم نہیں کسی جوانی سے، کہ کم سنی بھی کم نہیں کسی جوانی سے، زمانہ آج تک اس کا جواب دے نہ سکا، زمانہ آج تک اس کا جواب دے نہ سکا، سوال تو نے کیا تھا جو بے زبانی سے، سوال تو نے کیا تھا جو بے زبانی سے۔ بہت خاص شعر پیش کرتا ہوں کہ ریت اور یہ دھوپ اور یہ سورج بھی ہمارا ہے، کہ یہ ریت اور دھوپ اور یہ سورج بھی اب ہمارا ہے، میں تشنگی ہوں اس لیے مجھ کو یہ پیارا ہے، میں تشنگی ہوں اس لیے مجھ کو یہ پیارا ہے۔ اس کا شعر پیش کرتا ہوں۔ مولا آباد میں ساحل پہ کہا تھا کہ فرات کیسے میں پی لوں بتا تیرا پانی، فرات کیسے میں پی لوں بتا تیرا پانی، ارے میں نے پیاسوں کا صدقہ تجھے اتارا ہے، میں نے پیاسوں کا صدقہ تجھے اتارا ہے، کہ علی رکوع میں گئے اور عطا کیا سجدہ، خدا کے دشمن نے علی پہ وار کیا اور لہو میں ڈوب اٹھا لا الہ الا اللہ، لہو میں ڈوب اٹھا لا الہ الا اللہ۔ صلوات۔ اسٹارٹ کرو نعرہ صلوات۔ اسٹارٹ کرو۔ روئے لبھا نور و قدر و قوثر و طہ، ذکر نورانی عاشق ہاں، تسبیحات حضرت زہرا صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ میدونم کہ روز شہادتنی اشقا، رنگ خدا میں رنگم ہاں، تسبیحات حضرت زہرا، الحمدللہ کے نوکر تھا، الحمدللہ کے محترمی، الحمدللہ اس بستی کی عام، مادر تھا یہ نور سرامی، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ اس بس یہاں روز شہادتنی اشقا، رنگ خدا میں رنگم ہاں، تسبیحات عظمت زہرا، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ صلوات۔ جذبے کو قبول فرمائے، سب کی مددان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو اور عزا کو قبول فرمائے۔ میں گزارش گزار ہوں اس خمسے کے بانی بھی اور سینئر مدعا عبداللہ عباس حضرت سے تشریف لائیں اور بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اس خمسے کے رکن عبداللہ عباس
اللهم صل على محمد صلوات. صداقتوں کی صداقت ہے فاطمہ زہرا، صداقتوں کی صداقت ہے فاطمہ زہرا، فصیح نیج بلاغت ہے فاطمہ زہرا، فصیح نیج بلاغت ہے فاطمہ زہرا. اب اس سے بڑھ کے شرف کیا کہ مرسل اعظم، اب اس سے بڑھ کے شرف کیا کہ مرسل اعظم، کہیں کہ جزو رسالت ہے فاطمہ زہرا، کہیں کہ جزو رسالت ہے فاطمہ زہرا، ہیں کہ جزو رسالت ہے فاطمہ زہرا. خدا بھی روٹیاں جس کی منگا رہا ہے وہی، خدا بھی روٹیاں جس کی منگا رہا ہے وہی، عظیم دار سخاوت ہے فاطمہ زہرا، عظیم دار سخاوت ہے فاطمہ زہرا. ستایا جس نے بھی ان کو بتا رہے ہیں رسول، ستایا جس نے بھی ان کو بتا رہے ہیں رسول، وہ دوزخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا، وہ دوزخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا. مقدمہ فلک، مقدمہ فدق صلوات. ستایا جس نے بھی ان کو بتا رہے ہیں رسول، وہ دوزخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا، وہ دوزخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا. غم حسین میں گریہ کرے اگر مومن، غم حسین میں گریہ کرے اگر مومن، ان کی جناح کی بشارت ہے فاطمہ زہرا، اس کی جناح کی بشارت ہے فاطمہ زہرا. صلوات. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے صدر بھائی. جو آگ لگاتا ہے وہ کردار الگ ہے، جو آگ لگاتا ہے وہ کردار الگ ہے، اصحاب کے پردے میں وہ مکار الگ ہے. جو آگ لگاتا ہے وہ کردار الگ ہے، اصحاب کے پردے میں وہ مکار الگ ہے، اور لعنت کی نگاہوں میں وہ رہتا ہے مسلسل، لعنت کی نگاہوں میں وہ رہتا ہے مسلسل. معصوم عالم کا گنہگار الگ ہے، معصوم عالم کا گنہگار الگ ہے، لعنت کی نگاہوں میں وہ رہتا ہے مسلسل، معصوم عالم کا گنہگار الگ ہے. ایک مصرع ہوا تھا، تاروں کو بلندی بھی اسی در سے ملی ہے. کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے مطلع حاضر ہے. تکلیف جنہیں طعنۂ ابتر سے ملی ہے، تکلیف جنہیں طعنۂ ابتر سے ملی ہے، پھر ان کو شفا سورہ کوثر سے ملی ہے. تکلیف جنہیں طعنۂ ابتر سے ملی ہے، پھر ان کو شفا سورہ کوثر سے ملی ہے. اور مصرع تھا کہ تاروں کو بلندی بھی اسی در سے ملی ہے. تو دیکھیں گے کہ ہیں شمس و قمر بھی اسی دہلیز سے روشن، ہیں شمس و قمر بھی اسی دہلیز سے روشن، اور تاروں کو بلندی بھی اسی در سے ملی ہے، تاروں کو بلندی بھی اسی در سے ملی ہے. بھائی کیا کہنا، واہ واہ. شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ تب جا کے ہوا داخل دہلیز فرشتہ، تب جا کے ہوا داخل دہلیز فرشتہ، جب اس کو رضا بنت پیمبر سے ملی ہے، جب اس کو رضا بنت پیمبر سے ملی ہے. وہ یہ شعر بھی دیکھیں گے بھائی بطور خاص کہ فضا نے کہا شکر تیرا اے میرے معبود، فضا نے کہا شکر تیرا اے میرے معبود، مجھ کو یہ کنیزی بھی مقدر سے ملی ہے، مجھ کو یہ کنیزی بھی مقدر سے ملی ہے. اور اس گھر کی بلندی کا ہے ایک یہ بھی قصیدہ، اس گھر کی بلندی کا ہے ایک یہ بھی قصیدہ، جبریل کو روٹی بھی اسی گھر سے ملی ہے،
जिब्रील को रोटी भी इसी घर से मिली है। इस घर की बुलंदी का है एक ये भी कसीदा, जिब्रील को रोटी भी इसी घर से मिली है और ये इस्मत मरियम भी सदा देती रहेगी। ये इस्मत मरियम भी सदा देती रहेगी। दुनिया को हया आपकी चादर से मिली है, दुनिया को हया आपकी चादर से मिली है। ये इस्मत मरियम भी सदा देती रहेगी। दुनिया को हया आपकी चादर से मिली है। और पाई जो अंगूठी तो ये कहने लगा साइल, पाई जो अंगूठी तो ये कहने लगा साइल, ये भीख भी ज़हरा तेरे शौहर से मिली है। ये भीख भी ज़हरा तेरे शौहर से मिली है। पाई जो अंगूठी तो ये कहने लगा साइल, ये भीख भी ज़हरा तेरे शौहर से मिली है। और जाफ़र ये तसद्दुक़ है फ़कत बिन्ते नबी का, जाफ़र ये तसद्दुक़ है फ़कत बिन्ते नबी का, जो शोहरत व इज़्ज़त तुम्हें मिंबर से मिली है, जो शोहरत व इज़्ज़त तुम्हें मिंबर से मिली। एक मतलब और 3-4 शेर बस और हाजिर कर रहा हूँ, मौला अली के हवाले से देखेंगे। मतलब हाजिर है भाई कि कोई भी लम्हा हकीकत में खुशगवार नहीं, कोई भी लम्हा हकीकत में खुशगवार नहीं। अली का जिक्र नहीं, मौसम बहार नहीं। कोई भी लम्हा हकीकत में खुशगवार नहीं, अली का जिक्र नहीं, मौसम बहार नहीं। और बराए मिधते मौलाए कायनात यहाँ, बराए मिधते मौलाए कायनात यहाँ, वो कौन दिल है जो सीने में बेकरार नहीं, वो कौन दिल है जो सीने में बेकरार नहीं। और खुदा भी कहते हो और बात भी नहीं सुनते, खुदा भी कहते हो और बात भी नहीं सुनते। तुम्हें तो अपने खुदा पर भी एतबार नहीं, तुम्हें तो अपने खुदा पर भी एतबार नहीं। खुदा भी कहते हो और बात भी नहीं सुनते, तुम्हें तो अपने खुदा पर भी एतबार नहीं। और कहीं भी दस्ते शहे लाफता से शर न बचा, देखेंगे हुजूर कि कहीं भी दस्ते शहे लाफता से शर न बचा। वो कौन फितना है जो ज़ेरे जुल्फ़कार नहीं, वो कौन फितना है जो ज़ेरे जुल्फ़कार नहीं। कहीं भी दस्ते शहे लाफता से शर न बचा, वो कौन फितना है जो ज़ेरे जुल्फ़कार नहीं। ओ अली से कहने लगे एक दिन रसूल खुदा, अली से कहने लगे एक दिन रसूल खुदा, तुम्हारा जो ना हुआ उसका किरदेगार नहीं, तुम्हारा जो ना हुआ उसका किरदेगार नहीं। बहुत शुक्रिया। कल 4 मिसरे कहे थे। शिबू भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जहाँ से हैं वहीं से सुन लें, उन्हीं को देखकर 4 मिसरे कहे, समाअत फरमाइएगा। गुस्ले इदराक कर लिया जाए, सुनिएगा सलीम भाई, गुस्ले इदराक कर लिया जाए, पैरहन चाक कर लिया जाए, पैरहन चाक कर लिया जाए। शहजादी की बारगाह में बतौर खास कि जिक्र बिनते रसूल से पहले, जिक्र बिनते रसूल से पहले, ज़हन को पाक कर लिया जाए, ज़हन को पाक कर लिया जाए। आज एक मनक़बत के चंद अशार, बहुत छोटी बहर पर एक कलाम है, समाअत फरमा लें। अज़मी भाई, दरे मौला
پہ ایسا کیوں کریں ہم. سنیے گا شعر اس میں. در مولا پہ ایسا کیوں کرے ہم, پریشانی کا شکوہ کیوں کریں ہم. سنیے گا, ایک سچائی ہے بطور خاص حسن مطلع. عزا میں ضبط گریا کیوں کرے ہم, کسی دریا کو قطرہ کیوں کرے ہم, کسی دریا کو قطرہ کیوں کرے ہم. شعر سنیے گا ابا بطور خاص. ہماری پیاس کی شہرت رہے گی. جعفر بھائی یہ شعر سنیے. ہماری پیاس کی شہرت رہے گی, آتش کو نظر دریا کیوں کریں ہم, آتش کو نظر دریا کیوں کریں ہم. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے. علی کو چھوڑ دوں دنیا کی خاطر. شعر سنیے گا. علی کو چھوڑ دوں دنیا کی خاطر, جلا کر گھر اجالا کیوں کریں ہم, جلا کر گھر اجالا کیوں کریں ہم. آخری کے صرف 4 شعر, لیکن چاروں شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں بطور خاص. اب سنیے گا یہاں سے شعر. ہمارے پاس ہے تدبیر ماتم. شعر سنیے گا رعایت کے ساتھ. ہمارے پاس ہے تدبیر ماتم, لکیروں پر بھروسہ کیوں کریں ہم, لکیروں پر بھروسہ کیوں کریں ہم. اور یہ بھی شعر. ہنسی کا وار جب کافی ہے رن میں. سنیے گا بھائی. ہنسی کا وار جب کافی ہے رن میں, کہا اصغر نے حملہ کیوں کریں ہم, کہا اصغر نے حملہ کیوں کریں ہم. اب آخری کے 2 شعر بہت ہی قیمتی شعر سنانے جا رہا ہوں بطور خاص. کہا اصغر نے حملہ کیوں کریں ہم. اور یہ بھی شعر. فرات کربلا ڈوبی ہوئی ہے. شعر سنیے گا. فرات کربلا ڈوبی ہوئی ہے, یہ چلو اور گہرا کیوں کریں ہم, یہ چلو اور گہرا کیوں کریں ہم. فرات کربلا ڈوبی ہوئی ہے, یہ چلو اور گہرا کیوں کریں ہم. آخری شعر اگر پسند آئے تو تمامی حضرات کی نظر کر رہا ہوں, سچائی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. گواہی اس کی خود کردار دے گا. ڈاکٹر صاحب یہ شعر سنیے گا بطور خاص. اون بھائی. گواہی اس کی خود کردار دے گا, حسینی ہے یہ دعویٰ کیوں کرے ہم. گواہی اس کی خود کردار دے گا,
گواہی اس کی خود کردار دے گا، حسینی ہیں یہ دعویٰ کیوں کریں ہم، حسینی ہیں یہ دعویٰ کیوں ایک مطلب اور 4-5 شعر مطلب ملازم. اے فاطمہ یہ صرف فضیلت ہے آپ کی، اے فاطمہ یہ صرف فضیلت ہے آپ کی، گھر بیٹھے جو جہاں پا حکومت ہے آپ کی، گھر بیٹھے دو جہاں پا حکومت ہے. یہ شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا خاص توجہ. اشکوں کے چند قطرے تھے موتی بنا دیا، اشکوں کے چند قطرے تھے موتی بنا دیا، ان مفلسوں کو دی ہوئی عزت ہے آپ کی، ان مفلسوں کو دی ہوئی عزت ہے آپ کی. او حاکم کوئی ہو چاہے کسی کا بھی دور ہو، حاکم کوئی ہو چاہے کسی کا بھی دور ہو، آواز حق اٹھانا بھی سیرت ہے آپ کی، آواز حق اٹھانا بھی. آخری 2 یا 3 شعر بس ملاحظہ کیے گا، 3-4 شعر. کھل جائے ہر یزید کا چہرہ ظہور تک، کھل جائے ہر یزید کا چہرہ ظہور تک، یہ ظالموں کو دی ہوئی مہلت ہے آپ کی، یہ ظالموں کو دی ہوئی مہلت ہے آپ کی. اور شاید فدا کے لوٹنے والے ہیں بے خبر، شاید فدا کے لوٹنے والے ہیں بے خبر، محشر میں جو سجے گی عدالت ہے آپ کی، محشر میں جو. اور آخری شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے ایک حقیقت ہے. بس آپ حکم دیں میں بدن سے نکال دوں، بس آپ حکم دیں میں بدن سے نکال دوں، اس جسم میں یہ روح امانت ہے آپ کی، اس جسم میں یہ
عہدیدار عربی صاحب بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کرے تھے. میں گزارش گزار ہوں شہر گئے جناب سلیم صاحب تشریف لائیں بارگاہ معصومہ میں خراج پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بارے دیگر نعرے صلوات. تاریخ کی مناسبت سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. بچوں کے سامنے ظالم نے گھر جلایا ہے. بچوں کے سامنے بابا ستم یہ ڈھایا ہے. بچوں کے سامنے ظالم نے گھر جلایا ہے. بابا تمہارے بعد کہوں کیا ستم ہوئے. اہل جفا کے ظلم ہوئے اور ہم ہوئے. ہر ہر قدم ستایا ہے. بچوں کے سامنے ظالم نے گھر جلایا ہے. دیواروں دے کے بیچ یہ زہرا کا حال تھا. اتنی گھٹن تھی سانس بھی لینا محال تھا. پہلو پہ در گرایا ہے. بچوں کے سامنے پہلو پہ در گرایا ہے. آخری دو شعر اور رحمت تمام. اس ظلم سے بھی ہم کو گزارا لیل نے. محسن کو میرے بطن میں مارا لیل نے. اس کا لہو بہایا ہے. بچوں کے سامنے اس کا لہو
بہایا ہے. صاحبان اولاد تشریف فرما ہے. اکثر چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو جائیں تو کہتے ہیں ابا کیا ہوا، اماں کیا ہوا. ایک احساس ملاحظہ فرمائیں اور رحمت تمام. پسلی کا درد لینے لا دیتا تھا مجھ کو چین. پسلی کا درد لینے لا دیتا تھا مجھ کو چین. اور حال پوچھتے تھے ہمارا حسن حسین. کیسے وہ غم چھپایا ہے بچوں کے سامنے. کیسے وہ غم چھپایا. محمد و آل محمد صلوات. بہت ہی اختصار سے مطلب 2-3 شعر، ظاہر ہے مصائب کی کیفیت ہے آپ کی. مطلب پیش کر رہا ہوں شہزادی کے حوالے سے، شاید کسی لائق ہوگی. تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. وسیلہ ہے فاطمہ. شعر دیکھیے. سجدہ خدائے پاک کا میری غذائے روح. سجدہ خدائے پاک کا میری غذائے روح. سجدہ خدائے پاک کا میری غذائے روح. تسبیح تیری میرا وظیفہ ہے فاطمہ. تسبیح تیری میرا وظیفہ ہے فاطمہ. تسبیح تیری میرا وظیفہ ہے فاطمہ. آخری شعر. بے وزن ہو کے رہ گئی فردوس کی غذا. بے وزن ہو کے رہ گئی فردوس کی غذا. کچھ اس قدر گراں تیرا فاقہ ہے فاطمہ.
کچھ اس قدر گرا تیرا فاقہ ہے فاطمہ، تیرا وقار کیا کوئی سمجھے گا دہر میں، تیرا وقار کیا کوئی سمجھے گا دہر میں، تو افتخار مریم و حوا ہے فاطمہ، تو افتخار مریم و حوا ہے فاطمہ، حوا ہے فاطمہ، خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ۔ جناب وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ سید کونین میں مرصع کلام پیش فرما رہے تھے۔ جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے فرش مجلس تشریف لے آئیں، حضرات کی اعلان سماعت فرما لیں۔ اس خمسہ کی تیسری مجلس یعنی کل شب شہادت معصومہ کونین اپنے وقت مقررہ پر ٹھیک 7:30 بجے آغاز کرے گی۔ کل دعائے سلام قریش کے بعد منتخب لوگ اور مجالس سے کل کی مجالس میں تھوڑی ترمیم کی گئی ہے۔ ٹھیک 8 بجے خطیب مجلس آپ کے سامنے رونق بلوغ کا مسائل معصومہ کونین بیان فرمائیں گے۔ ڈاکٹر فتح عباس صاحب آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ یہ سلسلہ 7 دسمبر تک جاری ساری رہے گا۔ چوتھی مجلس کو سید تقی رضوی صاحب بیان فرمائیں گے۔ آخری مجلس کو خطیب اخلاق علی ناور بار نشاط نقوی صاحب آپ حضرات سے تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے۔ میں کے احترام کے ساتھ گزار خطیب مجلس جناب عاظم باقری صاحب سے تشریف لائیں اور اس خمسے کی دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امامنا القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ ہمارے زمانے کے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ دختر پیغمبر میرے لیے بہترین نمونِ عمل ہے۔ یہ جو اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی ذات گرامی خواتین کے لیے بہترین نمونِ عمل ہے، تو جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ مردوں میں مرد ہوتا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بہترین نمونِ عمل ہیں
تو گویا جناب سیدہ کی ذات گرامی کل کائنات کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. لہذا اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے. نمون عمل یہ ذوات مقدسہ ہیں ہمارے لیے، لیکن جسے ہمارے زمانے کا امام اپنے لیے آئیڈیل بتا رہا ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیوں ہمارے امام نے، جو ہمارے دور کے امام ہیں، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، انہوں نے کیوں آپ کو نمونہ عمل بنایا یا بتایا. تو بعض چیزیں جو بہت مشترک ہیں، اگر آپ اپنے دور کے امام کی حیات پہ نگاہ ڈالیں تو یہ وہ حیات ہے کہ جس میں انہوں نے کبھی بھی کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، یا یوں کہا جائے کہ کسی ظالم کی بیعت نہیں کی. یہ اتنی طولانی زندگی ہے. اور ادھر جناب سیدہ کی جو مختصر سی زندگی ہے اس میں انہوں نے بھی کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا ہے. یعنی انہوں نے، ان ذوات مقدسہ نے اور تمام معصومین جو ہمیں ایک درس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنا ہے اور ظالم کے مقابلے میں سینہ سپر ہونا ہے. لہذا ہم ہمیشہ اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے دعووں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اس سے ہم پہچانے جائیں گے، ہم کیا کہہ رہے ہیں اس سے ہماری شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت ہمارے عمل سے ہوتی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں. کہنے کو تو ہم لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ممبر سے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں، کتنا ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. لہٰذا ہر دور میں اگر ہمیں پہچاننا ہے کہ کس نے جناب زہرا کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، ہمیں اس کے کہنے سے زیادہ اس کے عمل پہ دھیان دینا ہے. اگر دور حاضر میں ہمیں یہ دکھائی دے کہ ذرا سے ظلم، اور ہر دور میں ظلم کا طریقہ کار ہی رہا ہے کہ اس نے جتنا بھی ہو سکا ہے لوگوں کو پریشان کیا ہے، جتنا بھی ہو سکا ہے اس نے حق پرست لوگوں کے مقابلے میں پریشانیاں پیدا کی ہیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں دور حاضر میں بھی تو ہمیں اگر پہچاننا ہے کہ کس کا راستہ علی کا راستہ ہے، کس کا راستہ فاطمہ کا راستہ ہے، کس کا راستہ وقت کے امام کا راستہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون ظالم کے سامنے سینہ سپر ہے، کون مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون حمایت میں کھڑا ہوا ہے، کون ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اسی لیے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے. جو بھی اگر ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے تو نماز جیسی ان کی ہے ویسی ہماری ہوگی. اگر ان کے خلاف ہم جائیں گے تو نماز صحیح نہیں. حج جیسا ان کا ہے ویسا ہمارا ہوگا. اگر ان کے خلاف ہمارا حج ہے تو ہمارا حج صحیح نہیں ہے. روزہ جیسے انہوں نے بتایا ہمیں ویسے رکھنا ہے. اگر ہم ویسا نہیں رکھ رہے ہیں تو ہمارا روزہ صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ جیسے انہوں نے بتایا ہمیں اس اعتبار سے دینا ہے. اگر نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے تو پھر ہماری زکوٰۃ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے جیسے انہوں نے کہا ہے امر بالمعروف کرو، اگر ویسے ہم کر رہے ہیں تو امر بالمعروف صحیح ہے. اگر ویسے نہیں کر رہے ہیں تو پھر امر بالمعروف صحیح نہیں ہے، نہی عن المنکر صحیح نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے تمہارے یہاں تولا ہونا چاہیے، اگر ان کے جیسا تولا ہے تو تولا صحیح ہے. اگر تبرہ ویسے ہے جیسے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے تو پھر تبرہ بھی صحیح ہے. اگر ان کے اعتبار سے نہ تولا ہے نہ تبرہ ہے تو نہ تولا صحیح رہ جاتا ہے نہ تبرہ صحیح رہ جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. نماز میں ہماری خواہشوں کا دخل نہیں ہے، حج میں ہماری خواہشوں کا دخل نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، جتنا کہا گیا جیسے کہا گیا ویسے کرنا ہے. یعنی اطاعت جو ہے، بندگی جو ہے، وہ وہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا اطاعت کر رہا ہے. غلام وہی اچھا ہے جو اپنے مولا کی مکمل اطاعت کرتا ہے. اگر مکمل اطاعت نہیں ہے تو غلامی پہ حرف آتا ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا اسی طرح سے ہونا چاہیے. جو انہوں نے قوانین بتائے ہیں اسی اعتبار سے ساری چیزیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی خواہشوں کے اعتبار سے نماز پڑھنے لگیں، اپنی خواہشوں کے اعتبار سے،
یعنی انہوں نے کچھ کہا اور ہم اس کے خلاف اپنی خواہش کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے ایک بار آپ کی خواہش بھی وہی ہے جو آپ کے مولا کی خواہش ہے. اس سے اچھا کوئی غلام ہی نہیں ہے کہ اس کی خواہش بھی وہی ہو جو اس کے مولا کی خواہش ہے. یہ تو غلامی کی ایک بہترین غلام کی پہچان ہے کہ اس کی خواہش بھی وہی ہے جو اس کے مولا کی خواہش ہے. اس کا انداز زندگی ویسا ہی ہے جیسا اس کا مولا چاہتا ہے. لیکن اگر ان کے کہے ہوئے ان کے فرمودات سے الگ ہٹ کر ہم اپنے جذبات کو حاوی کر لیں، پھر چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے تولا ہو، چاہے تبرع ہو، چاہے امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، جہاں پہ بھی ہم نے اپنے جذبات کو حاوی کر لیا، ان کے فرمودات کو مد نظر نہیں رکھا، تو پھر وہ عمل ہم کرتے تو ہیں لیکن جب ان کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عمل اس طرح سے صحیح ہوتا نہیں ہے. عمل اسی وقت اچھا ہوگا جب ہم ان کے عمل کو دیکھتے جائیں اور پیروی کرتے چلے جائیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور اسی لیے معصومین نے ایک معیار دیا ہے کہ اصل ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کی خواہش ہے وہی ان کا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں ذرا سے بھی خطا کا امکان ہو. جو بھی عمل وہ کر رہے ہیں وہی ہے جیسا خدا نے کہا ہے. لہذا ایک معیار یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ مد نظر جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے. جس عمل میں بھی خدا سے ہٹ کے ہم اپنی ذات کو لے آتے ہیں، پھر چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اگر نماز خدا کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر ہم اس لیے زیارت پہ جا رہے ہیں کہ محلے والے تعریف کریں کہ بھائی عاظم صاحب سال میں 3 بار جاتے ہیں، 4 بار عمرہ کر کے آتے ہیں، اس لیے نہیں، ایک بار تو شوق ہے. معصومین نے نہ جانے کتنے حج اور عمرے پاپی ادا کیے ہیں. ایک بار آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں اپنے معصومین کی پیروی کریں، آپ کو محبت ہے اس لیے آپ بار بار جا رہے ہیں. لیکن ایک بار یہ کہ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ کہیں، اور جہاں ہمارے مد نظر یہ ہو کہ یہاں اس عمل کی تعریف لوگ کریں تو پھر وہاں جزا کی توقع خدا سے نہیں رکھنا چاہیے. جہاں آپ لوگوں کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں بھی توقع بھی وہیں خدا سے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی انسان جزا لوگوں سے طلب کرنے لگے خدا کے مقابلے میں تو پھر سوچئے کہ اس کا عمل کس طرح سے آسمان سے زمین پہ آ جائے گا. ہمارے لیے اصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیے اکثر یہ ہوتا ہے عنوان اہم ہوتا ہے. ہمیں آپ حاجی کہیے. اگر آپ حاجی نہیں کہہ رہے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. جب ہم حج کر آئے ہیں تو آپ حاجی کہیے. پھر الحاج کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں لوگ کہ آپ نے ہمارے نام کے آگے الحاج نہیں لگایا. ایک واقعہ شاید ضروری نہیں کہ حقیقی ہو لیکن کبھی کبھی واقعات سماج کی عکاسی کرتے ہیں. وہ ایک حاجی صاحب حج پہ گئے، لوٹ کے آئے تو جو حساب کتاب تھا وہ ان کا حساب بے باک نہیں تھا. دکاندار کے پاس گئے کہ کہنے لگے بھائی وہ ذرا رجسٹر نکالنا جس پہ ہمارا حساب و کتاب ہے، جبکہ حج اسی وقت قبول ہے کہ جب آپ سارے قرض ادا کر دیجئے، جو لوگ واجب النفقہ ہیں ان کے کھانے کا پورا انتظام ہو. یہ نہ ہو کہ آپ حج پہ اور زیارت پہ، مثلا زیارت تو یعنی یہ حج کے احکامات ہیں کہ آپ چلے گئے اور کھانے کا یہاں انتظام نہیں ہے، گھر میں لوگ بھوکے ہیں اور آپ 1 مہینے کے لیے حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو ایسی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی پھر وہ حج تو ہے مگر مقبول نہیں. حج مقبول جو ہے اس کی اور ہی شرائط. تو سارے قرض ادا ہونا چاہیے. اور ایک پرانا شعر بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. تو اجر رسالت بھی بہرحال ادا ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ کہ قرض ادا ہونا چاہیے. حق ادا کریے تب حج ہوگا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مار کے بھی حج ہو سکتا ہے، کہ ہم نے ادھر ادھر سے جو ہمارا حق نہیں ہے. یعنی آپ نے اگر مثال کے طور پر فائدے میں آپ کا 2% حق ہے اور آپ نے 4% فائدہ لیا ہے تو یہ 2% وہ ہے جو آپ کا حق نہیں تھا. آپ لاکھ کہیں کہ ہم نے تو سودا بیچا تھا، لیکن اگر آپ نے کسی کو جو عام اصطلاح ہے ٹوپی پہنائی ہے
تو اس عمل سے کبھی بھی آپ خدا سے تقرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان بھلے ہی سامنے والے کو بیوقوف بنا دے، لیکن یہ جو لکھنے والے ہیں یہ لکھتے بہت سالڈ ہیں، وہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں۔ جزا ہے تو لکھی جائے گی، اور سزا ہے، برائی ہے تو اس کا بھی ذکر ہوگا۔ لہٰذا ہم بھلے ہی دنیا کو بیوقوف بنا لیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہو جو تمام شرائط کے ساتھ ہم نے انجام دیا ہے۔ لہٰذا وہ عمل ویسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے حق مارا ہے اور پھر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہ میں آپ بہت اچھے حاجی ہوں، لیکن اس بارگاہ میں وہ حج نہیں ہے جو دوسروں کا حق غصب کر کے حج کیا گیا ہو۔ اور بارہا اس سے پہلے بھی علماء بھی کہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی بیان کیا ہے اکثر، کہ جب حق غصب کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں صرف باغ کا حساب نہیں ہوگا، حساب پیڑ کا بھی ہوگا، حساب میڑ کا بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف خدا باغ والے کا تو قاعدے سے حساب ہوگا، لیکن جس نے پیڑ غصب کیا ہے اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ جس نے میڑ تراشی ہے، میڑ غصب نہیں ہوتی عام طور سے، جتنا ہم لوگ کھیتی جانتے ہیں وہ کاٹی جاتی ہے، تھوڑا اپنا ایریا بڑھایا جاتا ہے۔ تو جتنا بھی، چاہے آپ نے وہ چھجا نکال کے ایریا بڑھایا ہو، چاہے راستے میں جو ہے وہ زینہ نکال کے ایریا بڑھایا ہو، جو جس عمل کے ذریعے بھی آپ کسی کے حق کو غصب کر رہے ہیں، آپ کہیں راستہ ہے تو راستے میں جو بھی چل رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ آرام سے چلے، اور اگر اس کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں صرف ایسا نہیں ہے کہ مطمئن ہو جائیں کہ صرف باغ والوں کا حساب ہونا ہے، نہیں، حساب سب کا ہونا ہے۔ بس ہمارے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم پیڑ غصب کر رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم زبان سے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن عمل ہمارا وہی ہے جو باغ غصب کرنے والے کا تھا۔ ہمیں اگر اظہار برات کرنا ہے تو صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، عمل سے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ یعنی تبرہ جو ہے وہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، زبان سے بھی اظہار برات ہو، لیکن صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، تولا بھی صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں ہم اظہار محبت کریں، بھائی ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور پھر پیٹھ پیچھے آپ برائی کریے۔ آپ کہیے فلاں سے جو ہے ہمیں بڑی نفرت ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان سب میں آپ اس کے ساتھ شریک، جیسا آج کے دور میں عالم اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت بعض لوگ سیریل بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے لیڈر بن جائیں گے، اور سیریل جو ہمارے ہندوستان میں بھی یہی چلن ہے کہ اکثر اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بعض ایسے کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے سہارے کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو منوایا جائے، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو پھر ہمارا عمل بتاتا ہے کہ کون میدان میں آ کے کھڑا ہوا ہے اور کون اپنے مفاد کی حفاظت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا کہ سب سے بڑے مسلمان، سب سے اچھے مسلمان ہم ہیں۔ ہم خادمین حرمین شریفین ہیں، دیکھا جائے گا کہ خدمت ہوئی بھی ہے یا خیانت ہوئی۔ اگر کوئی خادمین حرمین شریفین کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ اسلام اور خانہ کعبہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، تو پھر اس دور میں اس سے بدتر کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ ہم کہنے پہ نہیں جائیں گے، عنوان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ اپنے کو کچھ بھی کہا کریے، ہم بھی کچھ کہا، عمل ہمارا بتائے گا۔ یہ جو حاجی صاحب کا واقعہ تھا وہ وہی ہے کہ ہم کو اپنا عنوان چاہیے۔ آئے وہ کہنے لگے بھیا رجسٹر نکالو، دکاندار خوش ہوا کہ لگ رہا ہے حج کر کے آئے ہیں، کچھ انقلاب آیا ہوگا۔ ابھی تک یہ پیسہ نہیں دیتے تھے، آج دے دیں گے سب۔ اس نے بڑی خوشی خوشی لا کے وہ رجسٹر سامنے رکھا، کہ یہ آپ کا حساب ہے۔ کہنے لگے ہمارے نام کے آگے الحاج لکھ دو، اب ہم حج کر کے آ گئے۔ پیسہ یہاں بھی نہیں دینا ہے، صرف عنوان اہم ہے کہ ہمیں حاجی کہا جائے۔ لہٰذا عنوان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان اگر کہہ رہے ہیں تو پھر مسلمان ہونے کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہونا چاہیے۔ بہت ہی مشہور شعر ہے یہ، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔
دور حاضر میں آپ دیکھیے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور جن کا اسلام صرف لفظی اسلام ہے وہ اپنے مفاد کی حفاظت کر کے چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج ایسے لوگوں کے عمل سے بہت سے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اسی فلسطین میں جس کے بارے میں بہت کچھ مشہور تھا، بہت کچھ کہا جاتا تھا، وہاں پہ بھی جشن غدیر منایا گیا ہے۔ یہ جشن غدیر خود منا لینا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، لیکن عمل ایسا ہو کہ دوسرے بھی جشن غدیر منانے لگیں، یہ کمال ہے۔ آپ ایسے مسلمان ہیں، آپ ایسے مولائی ہیں کہ آپ کا عمل دیکھ کے سامنے والا مولا سے قریب ہو رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ ہاں صحیح معنوں میں اسلام تو یہی ہے۔ ابھی تک ہم دھوکہ کھا رہے تھے، ہم کسی اور کو مسلمان سمجھ رہے تھے، ہم کسی اور کو خادم اسلام سمجھ رہے تھے، لیکن اسلام کی آبرو بچانے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے دور حاضر میں بہت سی چیزیں ہیں، یعنی اگر ان کو دوسرے اعتبار سے مثبت نظریے سے دیکھیا، بہت سے ہمارے اوپر الزام ہیں، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے ہاں قرآن جو ہے وہ 40 پارے کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سے لوگوں کو یقین ہے جو ہم لوگوں کے بہت قریبی رہے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا نہیں ہے، ساری زندگی ہم لوگوں نے سنا ایسا ہے، یعنی انہیں حیرت ہوئی، اس طرح سے چیزیں مشہور کی گئیں۔ اور یہاں پہ رک کے ایک بات بہرحال ہم لوگوں کے مد نظر رہنا چاہیے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں، ابھی بھی آپ نے دیکھا پارہ چنار میں، یہ جو اتنی زیادہ نفرتیں ہیں، اس کی وجہ اس طرح کے پروپگنڈے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے کچھ لوگوں کے جاہلانہ عمل ہیں، یعنی ان پروپگنڈوں کو ہوا دے دیں۔ آدمی ان حالات میں بھی اگر کوئی مسلمان کا خون بہا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے اس کو سمجھا پتہ نہیں کیا ہے، یعنی اس کے لیے معصوم بچوں کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اس بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں جو ہماری تصویر ہے اسے انتہائی زہریلی بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ اکثر اسی لیے ایک طرف پروپگنڈا ہے، دوسری طرف ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ایسے لوگوں کو ہوا ملتی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں دور حاضر میں، اس طرح کی نفرتیں ہیں، لیکن اسی طرف مثبت پہلو ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاں جو ہے قرآن ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خدا نے جب موقع فراہم کیا تو ہمارے مرجع نے ایسی نماز جمعہ پڑھی کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ صحیح میں جمعہ پڑھنے والے تو یہی لوگ ہیں، صحیح معنوں میں نمازی تو یہی لوگ ہیں۔ اور اس نماز کا کمال یہ ہے کہ جو یہ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا اپنے یہاں بھی کہ یہ پروپگنڈا ہے کہ یہ چھپے ہوئے ہیں اور اپنی جان کو بچانا ہے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو اپنے بعض منصف مزاج میڈیا والے ہیں ان کے جملے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس 85 سال کے آدمی کو کہا جا رہا تھا کہ وہ چھپا ہوا ہے وہ آج میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اور جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا وہ بنکر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اپنے عمل کے اعتبار سے اہل بیت کی پیروی کرنا ہے کہ اگر حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو گھر میں چھپ کے نہیں بیٹھا جاتا ہے، میدان میں آیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں شباہت ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمارا عمل یہ بتائے گا کہ ہاں یہ کس کے ماننے والے ہیں، کس کے چاہنے والے ہیں۔ آپ ذرا صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ ایک اور صلوات، ایک اور صلوات پڑھیے۔ اور لہذا جہاں پہ اہل بیت کی پیروی ہوگی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا عمل بتائے گا کہ کس کے ماننے اور چاہنے والے۔ جب یہ نماز ہوئی ہے تو ایک خبر میں نے دیکھی اور فوراً ہی ذہن گیا کہ اس میں یہ تھا کہ اس نماز میں جتنے بھی اہم لوگ ہیں سب موجود، یعنی یہ نہیں ہے کہ
اسد صاحب تو کھڑے ہوئے ہیں لیکن عظیم صاحب سائیڈ ہو گئے کہ ہماری طبیعت نہیں صحیح، آج ہم نماز میں نہیں آ سکتے. ہو سکتا ہے آدمی کہہ سکتا ہے، شریعت نے بھی اجازت دی ہے، لیکن اس نماز کا کمال یہ ہے کہ لوگ اسٹریچر پہ، ویل چیئر پہ بھی نماز میں شرکت کرنے آئے. یہ لوگوں کا جذبہ ہے. اور پہلی صف میں جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ سارے موجود تھے. کوئی بھی ایسا نہیں تھا اہم عہدیدار جو اس حساس موقع پہ میدان میں نظر نہ آ رہا ہو. سارے سامنے تھے. بس ایک نیوز یہ تھی، اس میں یہ تھا کہ جو ان کے کمانڈر ہیں فوج کے، جنرل سلامی، اور دوسرے جو ایئر فورس کے کمانڈر تھے، باقی اور بھی بہت سے لوگ رہے ہوں گے، لیکن یہ دو خبر تھا کہ یہ دو افراد اس موقع پہ نہیں تھے، کیونکہ ایک ہوائی حملوں کو روکنے کے لیے تھا اور دوسرا زمینی حملوں کو روکنے کے لیے تھا. ادھر نماز پڑھنے والے اس خطرناک ماحول میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو فوراً ذہن میں کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جنہیں روکنا تھا دشمنوں کو وہ روک رہے تھے، جنہیں نماز پڑھنا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. ایسے حالات میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے حالات میں جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں، یہ گویا اس بات کا اپنے عمل سے اعلان ہے کہ ہم وہ ہیں جو صرف کربلا کا نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ حسین کے راستے پر چلا جائے، کربلا کو زندہ رکھا جائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر نعرے صلوات. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا راستہ اہل بیت کا راستہ ہو، ہم نے اسلام کو در اہل بیت سے لیا ہو. انہوں نے دیکھیے ہر حالت میں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر مصائب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی نمونہ عمل ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، دنیا کے مظلوم ترین شخص بھی ہیں جس وقت، اس وقت بھی وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ان حالات میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. اور اگر ظالم کے مقابلے میں میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں تب بھی یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حق پر حرف آنے لگے، حق و باطل کا مارکا ہو، تو کس طرح سے سر میدان ظلم آیا جاتا ہے، کس طرح سے ظالم کا مقابلہ کیا جاتا ہے. جناب فاطمہ اس لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہیں. آپ کی ذات گرامی اس لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہے. دیکھیے آج حالات ہیں تھوڑے سے سخت دنیا میں، لیکن پھر بھی میڈیا ہے، خبریں باہر آتی ہیں. اس طرح سے ظلم نہیں ہو سکتا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا، کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو. لیکن ایسے عالم میں بھی ظالم کے دربار میں جا کے حق کا مطالبہ کرنا، اس سے بڑھ کر شجاعت کوئی اور نہیں ہے. ایسے حالت میں بھی جہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہے، جو کل تک آ کے سلام کیا کرتے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، جو کل تک نبی کے ساتھ آ کے سلام کرتے تھے وہ بھی خلاف کھڑے ہوں. لیکن اگر حق کی بات ہے تو پھر حق اگر طلب کرنا ہے تو سر دربار ظلم جا کے حق کا مطالبہ نہیں کرنا ہے، بلکہ حق اور حقیقت کو آشکار کرنا ہے. اور یہ حقیقت کو آپ نے آشکار کیا ہے. اب دیکھو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ولایت کی حفاظت کے لیے جناب زینب گئی ہیں، کس طرح سے دین کی حفاظت کے لیے جناب ام کلثوم دربار میں گئی ہیں. جناب زینب و جناب ام کلثوم جب گئی ہیں تو ان کے سامنے نمونہ عمل جناب فاطمہ کی ذات گرامی تھی. لیکن جب جناب فاطمہ نے مطالبہ کیا ہے تو اس وقت ان کے خاندان سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اس طرح سے ظالم کے دربار میں جا کے حق کا مطالبہ کیا ہو. یعنی جناب فاطمہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو معصومین کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہیں. اسی لیے وہ امام جس کی تقریباً اس وقت عمر 1200 سال ہے، اس زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بتا رہا ہے جو صرف 18 سال کی زندگی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہذا یہ جو جناب سیدہ کی سیرت ہے، جسے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہونا چاہیے ہر دور میں. اگر ہمیں سیکھنا ہے، اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ولایت کا اور کس طرح سے وقت کے امام کا ساتھ دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے ظالموں کے مقابلے میں آ کے حق کو واضح کیا جاتا ہے، یہ جناب فاطمہ کی ذات گرامی ہمیں بتاتی ہے. آپ سوچئے کہ ان حالات میں جن کے پاس بہت سے معجزات ہوں،
وہ چاہیں تو ان معجزات کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے حق کے مطالبے میں، حق کو آشکار کرنے میں آپ نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، جا کے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، لیکن آپ نے وہاں معجزہ نہیں دکھایا ہے۔ اور آپ کے حق کو غصب کرنے والے کون ہیں؟ وہی امتی ہیں، وہی نانا کے دین کے ماننے والے ہیں، اور پھر بھی آپ اگر مصلی پہ گئی ہیں تو آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے دعائیں کی۔ اور سیم یہی چیز ہمیں اپنے دور کے امام کے زمانے میں بھی ملتی ہے، آپ کی سیرت میں بھی ملتی ہے، کہ جب بہت سے لوگوں نے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، انہوں نے جب آپ کو امام نہیں مانا ہے تو آپ نے اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ ان کو معجزہ نہیں دکھایا، اور دوسرا یہ کہ جب مصلی پہ گئے تو تمام چاہنے والے، تمام شیعوں کے لیے آپ نے دعا کی۔ یعنی بہت سخت ہوتا ہے انسان کے لیے کہ سامنے والا آپ کو پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، لیکن آپ اسی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیں رحمت بن کے رہنا ہے، زحمت نہیں بننا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے اگر دین حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس در سے حاصل کرنا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں جو دین ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے، جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو مثال کے طور پر روزے کا حکم آیا ہے تو آپ ہمیشہ پہلے جناب فاطمہ کو خطاب کرتے تھے، اور وہ القاب محبت آمیز کہ اے میری پارہ تن، میری دختر، میری جو بھی محبت والے الفاظ ہوتے ہیں، آج خدا نے مسلمانوں پہ مثلاً روزے کو فرض کیا ہے۔ جتنے بھی شرعی احکام ہیں تمام میں سب سے پہلے جناب فاطمہ سے اور اس انداز سے بتاتے تھے، پھر اس کے بعد دوسروں کو خبر کی جاتی تھی۔ گویا ہمیں ہمارے نبی نے سمجھایا ہے، شریعت کو پہنچانے میں جناب فاطمہ کو وسیلہ بنا کے یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں صحیح شریعت اور دین حاصل کرنا ہے تو تمہیں در فاطمہ پر آنا پڑے گا۔ فاطمہ سے ہٹ کے نہ تم امام کو پہچان پاؤ گے نہ دین کو پہچان پاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا جو ہمیں دین حاصل کرنا ہے وہ ہمیں اس در سے حاصل کرنا ہے جو در سید ہے۔ اس در کی عظمت بہت زیادہ ہے، یعنی ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ آغا وحید خراسانی انہوں نے ایک ملاقات میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنا بھی آسان ہے اور سمجھانا بھی آسان ہے۔ آپ نے کہا بھائی یہ کرسی کیا ہے، سامنے بتا دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں سمجھنا آسان ہے لیکن جو نہ جانتا اسے سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس کو لائٹ کے بارے میں پتہ نہ ہو، موبائل کے بارے میں نہ جانتا ہو، تو اسے سمجھائیے آواز کیسے آتی ہے، تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا اکثر ڈاکٹر صاحب ہیں جو مرض ہم لوگ نہیں جانتے تو سمجھانا مشکل ہوتا ہے حالات کو لیکن ادھر جو ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، یہ آغا وحید خراسانی کے فکر ہیں کہ نہ جنہیں تم پوری طرح سے سمجھ سکتے ہو نہ پوری طرح سے سمجھا سکتے ہو۔ کہا اہل بیت کے فضائل وہ ہیں، نہ انہیں تم پوری طرح سے سمجھ سکتے ہو نہ پوری طریقے سے سمجھا سکتے ہو۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سارے فضائل سمجھ لیے۔ آپ دنیا ترقی کرتی جائے گی، علم ترقی کرتا جائے گا، فضائل سامنے آتے جائیں گے۔ علم جتنا ترقی کرے گا فضائل سامنے آتے جائیں گے، جتنا علم ترقی کرے گا۔ لہذا ہم یہ نہیں کہتے، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب علم اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا اس سے آگے آگے ہمیں فضائل اہل بیت نظر آتے رہیں گے۔ جتنا علم آگے بڑھتا رہے گا ہمیں اس سے آگے آگے فضائل اہل بیت نظر آتے رہیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس گھرانے کا علم سے بڑا گہرا ناطہ ہے، اور اسی گھرانے نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ علم ہے کیا۔ یہ تھی حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھیے جو معصومین سے نقل ہوئی ہیں کہ اتنی زیادہ جو اہمیت ہے علم کی وہ اسی وجہ سے ہے کہ جتنا انسان
علم جتنا زیادہ ترقی کرے گا اتنا زیادہ معرفت میں اضافہ ہوگا. اسی لیے ایک عابد وہ 70 سال تک عبادت کرتا رہے، لیکن ایک عالم اگر کچھ لمحے کے لیے بھی غور و فکر کر رہا ہے تو یہ غور و فکر 70 سالہ عبادتوں پہ بھاری ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ علم. اب بہرحال ہم ہوتا یہ بھی کہ آدمی کی جہالت یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھ کے سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد عالم. اور علم کا معاملہ ایسا ہے جتنی بھی مثلا کوئی انجینئر ہے تو اپنی فیلڈ میں جن چیزوں کو وہ سمجھ سکتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. جو سائنسداں ہیں وہ جو فضائل کو اب آپ اگر اس دور میں اگر دیکھیں ہم لوگ تو ان فضائل کو سنتے اور سمجھتے ہیں جو عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں اور تھوڑا بہت اس میں نئے کچھ نکات سامنے آتے ہیں، لیکن وہ مولائی، وہ اللہ اور نبی اور اہل بیت کا چاہنے والا جو ایک اچھا ڈاکٹر ہے ترقی کر رہا ہے، اچھا انجینئر ہے ترقی کر رہا ہے، اور بھی مختلف فیلڈ ہیں اس میں جو ترقی کر رہا ہے، اس کے سامنے جو فضائل کے پہلو ابھر کے آتے ہیں اسے ہم یا عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. یعنی وہ فیلڈ الگ ہے. یعنی وہاں جسم کی باریکیاں کیا ہیں اور اس میں کیا خلاقیت کے کمال ہیں وہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے جسم کے بارے میں معلومات ہو. بس ہم اس فضائل کو اس وقت سمجھتے ہیں جب ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جسم میں یہ ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے امام نے آج سے 1400 سال پہلے اس طرف اشارہ کر دیا تھا. لہٰذا علم جتنا ترقی کرتا جائے گا اہل بیت کے فضائل نکھر کے سامنے آتے رہیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہٰذا ہم یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس میں آدمی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو ہم لوگ کہ ان کی شخصیت بہت ہی بلند بالا ہے تو بھلا ہمارے اعمال کہاں. اور وہ اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنے. نمونہ عمل کا مطلب یہ ہے، اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل انجام دیں گے اور ہمیں اسی اعتبار سے عمل کو انجام دینا ہے. ہم یہ نہ کہیں ارے جیسے ہوتا ہے بہت سی جگہ کہ دین ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار مولانا ہو کے چوری کی، مطلب ہم سمجھتے ہیں مولانا ہو کے چوری نہیں کرنا چاہیے، مولانا نہ ہو تو کی جا سکتی. مولانا ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ اگر غلط ہے تو سب کے لیے، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی امتی ہے، اگر کوئی شریعت کا حکم ہے تو سب کے لیے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں کہ نہیں بھلا وہ عمل وہ اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہے. اس نوری یا ان نوری پیکروں کا ہم پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہم خاکی لوگوں کے درمیان آ کے رہنا گوارا کیا، صرف اسی لیے تاکہ ہمیں ترقی مل سکے، ہم آگے بڑھ سکیں، ہم اس منزل پہ پہنچ سکیں جس منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا. انسان کی خلقت اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اس منزل پہ پہنچے جو فلاح کی منزل ہے، جو کمال کی منزل ہے. اور اس فلاح اور اس کمال کی منزل پہ اگر کوئی پہنچانے والا ہے تو یہی ذوات مقدسہ ہیں. ہمیں ان کے عمل کو دیکھتے جانا ہے، اس کی پیروی کرتے جانا ہے. جو جتنا زیادہ ان سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور اسی لیے جو بھی ان کو چاہنے والا ہے، چاہنے والا جو ہم سے کہا گیا ہے تولا یعنی محبت کرنا ان سے، تبرہ یعنی جو بھی ان کے دشمن ہیں ان سے اظہار برات کرنا، ان کے عمل سے دوری اختیار کرنا. کبھی بھی دیکھیں یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم لوگ نفرت محلے کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے کرتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے. فلاں علاقے کے اپنے علاقے کا ہے چاہے جتنا خراب ہو اچھا ہے، فلاں اس جگہ کا ہے، فلاں اسٹیٹ کا ہے چاہے جتنا اچھا ہو خراب ہے. بعض اسٹیٹ بھی دیکھیں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے تو اسٹیٹ کے نام سے چڑھایا جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے محلے کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے. اہل بیت کے یہاں یا معصومین کی زندگی میں کوئی نام کے اعتبار سے اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے. نام کے اعتبار سے کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے. ہر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اچھا اور برا ہوتا ہے. ہم لوگ
بہت ڈھونڈتے ہیں، یونیک نام ہونا چاہیے، اچھا نام ہونا چاہیے. نام جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، ایسا نام کہیں نہ ہو. جبکہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ اتنا بہتر عمل ہمارے یہاں کوئی ہمارے مقابلے میں ہو. یعنی کوشش یہ ہونا چاہیے، عمل ایسا ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی کردار ہیں جو لعنتی کردار ہیں، جتنے بھی لعنتی کردار ہیں، کوئی بھی لعنتی کردار لعنتی صرف نام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لعنتی کردار اپنے کردار کی وجہ سے لعنتی. یعنی ایسا نہیں کہ فلاں کا نام سنا اس لیے اس پہ لعنت کی، نہیں، فلاں کا عمل ایسا ہے کہ اس پہ لعنت کی جائے، فلاں کا عمل ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، فلاں کا عمل ایسا ہے کہ اس سے لعنت کی جائے. لہٰذا نام کے اعتبار سے کبھی بھی اہل بیت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ تمہیں نام کے اعتبار سے تولا اور تبرہ کرنا ہے. نہیں، ہمیں عمل کے اعتبار سے تولا اور تبرہ کرنا ہے. اگر ہمارا نام کچھ بھی ہو، ہم لاکھ ان کا نام لیتے رہیں، لیکن ہم کہہ یہ رہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے عمل کا اہل بیت کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہماری پہچان ہمارے کردار اور عمل کے اعتبار سے ہوگی. ہم زبان سے کہہ کیا رہے ہیں اس سے ہماری شناخت نہیں ہوگی. ہر مقام پہ ہمارا عمل پرکھا جائے گا. ساری زندگی ہم برا بھلا کہتے رہے، لعنتیں بھیجتے رہے، لیکن جب ہمارا عمل دیکھا گیا تو سارا عمل ہمیں وہی نظر آیا جو ان لعنتی لوگوں کا عمل تھا. لہٰذا لعنت بھیجنا بھی ہے اور لعنتی کردار سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہٰذا یہ جو عمل ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم اگر کسی سے بھی اظہار برات کر رہے ہیں تو ہمیں نام سے اظہار برات نہیں کرنا ہے. ورنہ ہمارے آپ دیکھیے کہ جو شہداء کی فہرست ہے اس میں بھی نام ہیں، اور ہم ان پہ ہمارے لاکھوں درود و سلام. نام سیم ہے، عمل الگ الگ ہے، کردار الگ الگ ہے. ایک وقت کے امام کی نصرت میں شہید ہوا، ایک وقت کے امام کے مقابلے پہ آ گیا ہے. ہمیں نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کس کا نام کیا ہے، اصل یہ ہے کردار کیسا ہے. اگر کردار لعنتی ہے تو پھر نام کچھ بھی ہو اس پہ لعنت کی جائے گی. اور اسی لیے دور حاضر میں بھی آپ دیکھیں، ہمیں کسی کے نام سے لینا دینا نہیں، ہمیں ان کا عمل دیکھنا ہے. عمل کے اعتبار سے کون کتنا حق کی حمایت کر رہا ہے، کون کتنا حق کے ساتھ ہے، کون اپنے مفاد کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہوا ہے. جہاں مفاد اپنے فائدے کو، جہاں اپنے فائدے پہ دین کو قربان کر دیا جائے، وہ کربلا والوں کا عمل نہیں ہے. کربلا اور اہل بیت کا عمل یہ ہے کہ جہاں اپنے فائدے کو قربان کیا جائے لیکن دین کو بچا لیا جائے. اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے لیکن دین پر حرف نہیں آنے دینا. یعنی جب حق و باطل کا معرکہ ہو، جب دین اور بے دینی کی بات آ جائے تو پھر اگر دین اور شریعت قربانی مانگ رہی ہے تو پھر قربانی دی جاتی ہے، گھروں میں بیٹھا نہیں جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور اسی لیے آپ دیکھیے ایک سامنے کی مثال ہے اور آپ کی زحمتیں تمام. دور حاضر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور گزشتہ کچھ عرصے میں جو ظلم ہوا ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ پارا چنار میں ہو، جو ظلم ہوا ہے، جس طرح سے ظلم کیا گیا ہے، اس ظلم کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو جو قوتیں سامنے آئی ہیں، اگر آپ دیکھیں مثلا ایک قوت کیا ہے، آپ نے کہا ایران نے جو ہے وہ ظالموں کا مقابلہ کیا، سپر پاور کے مقابلے میں سینہ سپر ہو گیا. ایران کی کرنسی کیا ہے، تو جو بھی گئے ہیں زیارتوں پہ کہیں گے کہ یہاں سے 1000 لے گئے تھے اور 1000 6-7 لاکھ بن رہا تھا. وہیں جو خادمین حرمین شریفین ہیں ان کی آپ کرنسی لائیے گا تو 1000 وہاں سے لائیے گا، یہاں کی شاید 20,000 بن جائے. یمن جو ایسا ملک ہے، شاید عرب کا سب سے غریب ملک ہے، جہاں پہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے، جہاں تک میرے ذہن میں 60-70% لوگوں کو قاعدے کی غذا نہیں ملتی، یعنی اتنی غربت کا شکار ہے. اور عراق سے جو حشد شابی ہیں، وہ ملک ایسا ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہاں خانہ جنگی اور بڑے بڑے سپر پاور کا اٹیک کرنا، یعنی حالات خراب.
لیکن حزب اللہ بہت ہی چھوٹا سا شیعوں کا علاقہ جہاں سے انہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا اور اس بار بھی انہوں نے ظالم کو مجبور کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جن کی کرنسی بہت مضبوط ہے، جن کے یہاں اقتصاد بڑا مضبوط ہے، ان سے ظالموں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے اقتصاد نہیں مضبوط ہونا چاہیے بلکہ دین مضبوط ہونا چاہیے. ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے کرنسی کتنی مضبوط ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، ایمان کتنا مضبوط ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر ایمان مضبوط ہے تو لاکھ غربت صحیح لیکن وہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا نظر آئے گا. اور اگر اس کی تاریخ میں آپ کو مثال دیکھنا ہے تو جناب ابوذر کی مثال دیکھیے کہ جب ان کے سامنے غالباً 4 تھیلیاں ہیں سونے کی سکوں سے بھری ہوئی اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سکے رکھ لو اور علی کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، تو جناب ابوذر بہت غضبناک ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے 2 غلطیاں کی ہیں. ایک تو یہ کہ تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں علی کا سودا کر سکتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ تم نے علی کی محبت کی قیمت بہت کم رکھی ہے. یہ جو تم دے رہے ہو اس سے علی کے ایک بال کا بھی سودا نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی علی والوں نے ہر دور میں سمجھایا ہے کہ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اقتصاد کس کا مضبوط ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کس کا مضبوط ہے. جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں انسان لاکھ دنیاوی اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو لیکن ایمان اسے اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ سپر پاور کے آگے سر کو اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، سر کو جھکاتا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور یہ ہمارا عمل بتائے گا کہ جناب ابوذر کے راستے پر ہم ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہم نے اپنی ضرورتوں کو دیکھا، اپنی لائف اسٹائل دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے مسائل پیدا ہوں گے، اس طرح سے زندگی نہیں گزار پائیں گے، تو پھر جناب ابوذر جیسوں کو بہت پہلے سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا. انہوں نے کتنی سختیاں برداشت کی لیکن اس کے بعد بھی حق کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوئے. ہر دور میں جو حق کی حمایت کرتا ہے اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دور حاضر میں آپ دیکھ لیجیے کرنسی کیوں اتنی ڈاؤن ہے، کیوں اتنا زیادہ مسائل ہیں، کیوں اتنی پابندیاں ہیں. یہ پابندیاں اس لیے ہیں کیونکہ آپ ظالم کے آگے سر نہیں جھکا رہے ہیں، آپ مظلوموں کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. جب تک آپ ایسا نہیں کریے گا وقت کا ظالم ہر وقت آپ کو دبانے کی کچلنے کی کوشش کرے گا. لیکن اسلام نے اسی ابتدا میں ہمیں سمجھا دیا تھا کہ شیب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کر کے آج اسلام اتنا پھول اور پھل رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سختیوں سے اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہذا ہر دور میں سختیوں کا مقابلہ سامنا رہتا ہے اور جو خاص بندے ہیں وہ سختیوں کا، ہم جیسے لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتا ہے، جو ہمارے آرام اور آسائش ہیں اس سے ہم لوگ اتنی جلدی سمجھوتا نہیں کر پاتے ہیں. آپ سوچیے جو لوگ لبنان وغیرہ گئے ہیں اور جنہوں نے زیارت کے سفر پہ دیکھا ہو، آپ دیکھیے کیا لائف اسٹائل ہے، کیا رہنے کا انداز ہے. لیکن جب وقت پڑا اور پورے بستی کی بستی کو کھنڈر کر دیا گیا، انہی کھنڈر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حق کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. یعنی ہمارے لیے اہم یہ نہیں کہ ہماری بلڈنگ کتنی اچھی ہے اور کتنے ہمارے پاس آرام و آسائش کے سامان ہیں. یہ درس ہمیں اگر ملتا ہے تو یہ درس ہمیں در سیدہ سے ملتا ہے. یہ درس ہمیں کربلا والوں نے دیا ہے. جو کچھ بھی کربلا والوں نے کیا ہے، ہر انقلاب کی ابتدا میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدہ کونین کی شخصیت ہے، وہ جناب فاطمہ کی شخصیت ہے، وہ ان کی شخصیت ہے جن کے در پہ نبی نے سلام کیا ہے اور سلام کر کے یہ بتایا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جو کل بھی اسلام کی آبرو تھی، آج بھی اسلام کی آبرو ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ، ہم سب لوگ تقریباً اکثر یہ ہوتا ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، اور جو جیسی خدمت انجام دے رہا ہے اسے اس کا اجر خدا دینے والا ہے. ہم جیسے لوگ تعریف کریں کوئی خاص فرق نہیں ہے، نہ کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں تو زیادہ اجر بڑھ جائے گا، نہیں کریں گے تو اجر کم ہو جائے گا.
جہاں اجر دینے والا خدا ہے اور لینے والے کو خدا سے مطلب ہے، تو پھر ہم جیسوں کی تعریف اور ہم جیسوں کی برائی سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ کربلا والوں کا راستہ ہے، ہمارا راستہ ہم جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے والے ہیں، لیکن مقام عمل میں اکثر ہم سے ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ شاعر نے کہا، مشہور شعر ہے کہ یہ رنج بپیمانہ زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا۔ یہ رنج بپیمانہ زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا۔ اگر ہوس کا کوئی برتن ہے، کوئی کشکول ہے تو اسے بھرنا چاہیے، لیکن جو ہوس ہے اس کا برتن کبھی بھرتا نہیں، اور جب برتن بھرتا نہیں ہے تو انسان اپنے اقدار کا بھی سودا کرتا ہے، دین کا بھی سودا کرتا ہے، شریعت کا بھی سودا کرتا ہے۔ جو ہوس یعنی ہوس جو ایک ایسی چیز ہے جو انلیمیٹڈ ہے۔ یہ رنج بپیمانہ زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا، اور کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا۔ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا۔ یہ جو ہمارے سامنے سیرت ہے، اس نے ہر دور میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کبھی بھی تمہیں ظالم کے آگے سے ڈرنا نہیں، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ خاموش ہیں تو اس لیے خاموش ہیں کہ انہیں اسلام کی حفاظت کرنا ہے، خوف کسی کا نہیں۔ اگر یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت فتنہ و فساد سے بچنا ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ مولائے کائنات جیسا مرد گھر میں ہو اور کسی میں جرت ہے کہ وہ در فاطمہ پہ آ کے آگ اور لکڑیاں لے کے آ جائے۔ ہمارے یہاں ناموس کے مسئلے میں ہم لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اگر ناموس پہ حرف آ جائے تو پھر بزدل سے بزدل انسان بھی بول پڑتا ہے، سامنے آ جائے گا۔ لیکن آپ سوچئے، اسی سے آپ صبر کی انتہا اور ضبط کتنا زیادہ ہے، حالات کیسے ہیں، اور ذہن میں وہ نبی کے فرمودات ہیں کہ فتنہ اور فساد سے عالم اسلام کو بچانا ہے۔ لہٰذا اتنے سخت حالات میں بھی جناب سیدہ دروازے پہ آئی ہیں، اور ساتھ میں دوسرا درس یہ ہے کہ ہمیں جب حق کی حمایت کرنا ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، جب ولایت کی حفاظت کرنا ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں مرد کون ہے اور زن کون ہے۔ اگر وقت کے امام کی حفاظت کرنا ہے تو ادھر سیدہ ہمیں نظر آئیں گی اور ادھر جناب زینب نظر آئیں گی، جو وقت کے امام کی حفاظت کر کے دنیا کو بتائیں گی کہ ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیے کتنا سخت مرحلہ ہے کہ اس در پہ کہ جس پہ ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، وہ در جہاں ستاروں کا نزول ہوتا ہے، وہ در جس پہ پیغمبر آ کے روز سلام کیا کرتے تھے، اور وہ در ایسی جگہ پہ نہیں تھا کہ لوگوں کو خبر نہ ہوتی ہو۔ ادھر رسول آ رہے ہیں، سامنے ہی در سیدہ ہے، جب آپ سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اصحاب کا مجمع بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ در کہ جس پہ احترام سے آ کے نبی سلام کرتے تھے، اصحاب بھی ساتھ میں آ کے حاضری دیتے تھے، ایک دن ایسا ہو کہ اس در پہ وہی لوگ آ کے آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو جائیں جو کل تک آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت کھلتا ہے کہ ہاں فلاں نے ہمارے ساتھ کیا، ٹھیک ہے وہ ہمارے دشمن تھے، لیکن فلاں تو ہمارے عزیز تھے، فلاں تو ہمارے رشتہ دار تھے، فلاں تو ہمارے والد کے بہت خاص چاہنے والے تھے۔ ان لوگوں نے آ کے، وہ جو ساتھ میں ہمارے والد کے رہا کرتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ آپ سوچئے کتنا سخت ہے کہ جس امت کی نجات کے لیے شب و روز جناب سیدہ نے دعا کی ہو، وہی امتی ہوں، جناب سیدہ کا در ہو، آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہوں، اور کوئی یہ کہے کہ کیا تم اس در میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین، اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین رہتے ہیں؟ جواب دینے والا جواب دے کہ بھلے ہی حسنین کیوں نہ رہتے ہوں،
ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عزیزوں، صرف دھمکی نہیں دی گئی ہے بلکہ اس دروازے میں آگ لگائی گئی ہے۔ صرف دروازے میں آگ نہیں لگائی گئی ہے بلکہ دروازے کو اس طرح سے دھکا دیا گیا ہے کہ در و دیوار کے درمیان جناب سیدہ پس جاتی ہیں، جناب محسن کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، جناب سیدہ آواز دیتی ہیں، اے فضہ میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزوں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اگر ہمارے درمیان سے کوئی اٹھ جاتا ہے تو ہم بھلے ہی بڑوں کو صبر و ضبط کی نصیحت کریں، لیکن بچوں سے کوئی نہیں کہتا ہے۔ بچوں کو بہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں کے جنازے پہ گریہ کریں۔ بچوں کا حق ہے، خاص کر کے بیٹیوں کا، کہ وہ آئیں اور جنازے پہ جتنا دل چاہے اس طرح سے آ کے گریہ کریں۔ لیکن آپ سوچیے علی کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے کہ جب ننھی ننھی بچیاں رونا چاہتی ہیں تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں، بچوں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اغیار کے کانوں تک تمہارے گریے کی صدا پہنچ جائے۔ اور بچیاں اور ننھے بچے، روایت کہتی ابا کا دامن اپنے منہ میں لگا کے امام حسن اور امام حسین اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، مولا آج حالات نے آپ لوگوں کو رونے نہ دیا، لیکن کل آپ کی شہادت کے بعد 1.5 سال کی بچی ہوگی، اگر وہ رونا چاہے گی تو کبھی تماچے رونے نہ دیں گے، کبھی تازیانے رونے نہ دیں گے۔ اس کے اس طرح سے خیموں میں آگ لگائی جائے گی کہ بچی کا دامن جلنے لگے گا۔ کبھی وہ کربلا کے علی کو آواز دے گی، کبھی نجف کے علی کو مدد کے لیے پکارے گی۔ ہاں عزیزوں، جب کوئی ہمارا دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر زندگی میں ہم اس کے پاس نہ رہ پائے ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھے، جتنے لوگ ہو سکیں اس جنازے میں شرکت کریں۔ لیکن عزیزوں، علی کے گھر سے سیدہ کا جنازہ اس عالم میں اٹھا ہے کہ رات کی تاریکی ہے، چند گنے ہوئے چنے لوگ ہیں، جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ اب جب قبر کے نزدیک علی پہنچے ہیں، جنازے کو ہاتھوں پہ لیے ہیں، ارے کوئی نہیں ہے جو جنازے کو سہارا دے، بچے بہت چھوٹے ہیں، علی جنازہ لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس جنازے کو قبر میں کیسے اتارا جائے۔ سوچیے علی جیسے امام کی بے کسی کا کیا عالم ہے۔ ارے 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اے علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو یا رسول اللہ۔ علی نے مرثیہ پڑھا ہے، ارے جب آپ نے امانت میرے حوالے کی تھی تو پسلیاں ٹوٹی نہ تھیں، بال سفید سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے اس ذکر کا واسطہ، تجھے ان ذوات مقدسہ کا واسطہ، بالخصوص جناب سیدہ کا واسطہ، جو لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، بار الہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ بالخصوص جو اس امام باڑے کے بانی ہیں ڈاکٹر اسد عباس صاحب، ان کے والدین، بار الہ ان پہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص فلسطین میں، پارا چنار میں، اور جو ظلم کرنے والی طاقتیں ہیں، سب کے تانے بانے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بار الہ جتنے بھی ظالمین ہیں اور ان کی جو بھی سرپرستی کرنے والی طاقتیں ہیں، بار الہ انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ انہیں اسی دنیا میں ذلیل و خوار فرما۔ بار الہ پرچم حق کو سربلند فرما۔ بار الہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔
بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو. ماتم حسین. ایک روز فاطمہ سے یہ کہنے لگے علی کیا کیا سہا بتائیے اے دختر نبی رو کر کہا بطول نے حیدر سے اس گھڑی اس ماں کے دل پہ زخم ہے سب سے بڑا یہی اس ماں کے دل پہ زخم ہے سب سے بڑا یہی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی چہرہ چھپا کے رکھتی ہے چہرہ چھپا کے رکھتی ہے اب فاطمہ علی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا ظالم کا ہاتھ چہرہ میرا اور یہ وطن میں نے تماچا کھایا یہ بھولا نہیں حسن چھپ چھپ کے مجھ سے روتا ہے چھپ چھپ کے مجھ سے روتا ہے بیٹا میرا علی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی بس آپ کو رسن سے چھڑانے کی بات پر مارا تھا تازیانہ ستم گئے نے ہاتھ پر اب تک
تک نشان ہاتھ سے، اب تک نشان ہاتھ سے مٹ نہ سکا لی۔ بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا لی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا لی۔ وہ میری پسلیوں کا چٹکنا نہ سہ سکا، وہ میری پسلیوں کا چٹکنا نہ سہ سکا۔ محسن نے ماں کا حال جو دیکھا تو مر گیا، دیوار و در کے بیچ میں، دیوار و در کے بیچ میں تھی فاطمہ لی۔ بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی۔ لے جا رہے تھے آپ کو جب گھر سے وہ لئی، پیچھے چلی تو ایڑیاں خط کھینچتی رہی، اٹھتے نہیں تھے پاؤں، اٹھتے نہیں تھے پاؤں، عجب حال تھا لی۔ بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا لی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا لی۔ ظالم کو بغض آپ سے اتنا تھا دیکھیے، دروازہ وہ دباتا تھا پاؤں کے زور سے، جب جب میری زبان پہ، جب جب میری زبان پہ آتا تھا یا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی۔ وہ میری پسلیوں کا چٹکنا نہ سہ سکا، وہ میری پسلیوں کا چٹکنا نہ سہ سکا۔ محسن نے ماں کا حال جو دیکھا تو مر گیا، دیوار و در کے بیچ میں، دیوار و در کے بیچ میں تھی فاطمہ لی۔ بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات
غربت چھپا رہے اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ہے قبر زہرا اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا ماشاءاللہ ہے علی، ہے قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ہے قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، سامنا ہو گیا ہے کنفذ کا، سامنا ہو گیا ہے کنفذ کا، صبر کو آزما رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ہے قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، ہے اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اپنی گردن پہ نیل راسی کا، اپنی گردن پہ نیل راسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی،
اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ہے قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے قبر زہرا بنا رہے. ایک شعر مصاحب کا سن لیے. اپنی غربت چھپا رہے ہائے دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے. ہاں ایک زہرا ایک اپنی غربت کا ایک زہرا ایک اپنی غربت کا دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ایک زہرا ایک اپنی غربت کا ایک زہرا ایک اپنی غربت کا دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ہے قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ہے قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. ہائے زہرا ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بلائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا
ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بلائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بلائی علی کی، تیرے تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر، دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر، کیا وقت تھا کچھ کرنا ثقافات ہے خیبر، ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی، ہائے تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ارے در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، ارے محسن کی شہادت کی سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر
مکمل نہیں، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کی سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہائے زہرا۔ ارے زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے، زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے، 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی، زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے، 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی، ارے در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، ارے محسن کی شہادت کی سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی، گھر جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کی سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، السلام 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 علیکہ یا سیدہ، 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 السلام علیکہ یا
सैयदा अस्सलामु अलैका या 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 सैयदा हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा बलवाए आम है सर पे चादर नहीं बलवाए आम है सर पे चादर नहीं भाई के खून से सुर्ख हुई ये जमीन भाई के खून से सुर्ख हुई ये जमीन हाय बांधी गई बाजुओं में रसल हाय बांधी गई बाजुओं में रसल हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं 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 मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं ताजियानों से जख्मी है मेरा बदन ताजियानों से जख्मी है मेरा बदन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा हश्र तक हमको रोएगी कै वो बला हश्र तक हमको रोएगी कै वो बला हाय अहले हराम हो गए बेरेदा हाय अहले हराम हो गए बेरेदा हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा हाय उजड़ी बहन की है उजरत यही हाय उजड़ी बहन की है उजरत यही भाई की लाश पर हाय रो न सकी भाई की लाश पर हाय रो न सकी बेकफन भाई है और मैं बेवतन बेकफन भाई है और मैं बेवतन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका
هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. السلام عليكم شهزادي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم والدة حجاجه على الناس من. السلام عليك أيها المظلومة الممنوعة نبيك وزوجة وسيء نبيك. صلوات النزل فيها فوق عزت فيه عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك والأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهده مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا أهلي يا ابن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا زيارة رفقة بالحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم بالعدل واتبه أولا ثم الثاني الثالثة الرابعة. اللهم لن يزيد خامسة. وعن عبيد الله إبليسيا وابن مرجانا وابن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان يوم القيامة بر محمد وآل محمد بلند الصلوات.